على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول بتائے جس سے ہر ایک کو فائدہ ہو، ہر ایک سکون کی زندگی گزارے، کسی پر کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہو. اور اس باب کو پڑھنے سے ایسے معلوم ہوگا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں اور حالات کو دیکھ کر ہمیں ہدایات دے رہے ہیں. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم فرمائی تھی کہ آپ نے جو باتیں 1400 سال پہلے بتائیں وہ کس طرح اس وقت سامنے آ رہی ہیں. کاش کہ ہمارے بھائی جو تجارت، کاروبار، ملازمت وغیرہ کے پیشے سے وابستہ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے، کیونکہ کتاب البیوع ایک ایسا چیپٹر ہے حدیث کا جسے اس وقت بہت سارے غیر مسلم بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ مسلمانوں اور غیر مسلم میں پائے جانے والے کاروباری اصول کے فرق کو سمجھیں. اس کے لیے مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف قسم کے شعبے قائم کیے گئے ہیں اسلامک فائنانس وغیرہ کے نام سے، لیکن بہت سارے مسلمان خود اس کو نہیں سمجھتے اور اس میں بہت زیادہ سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. گزشتہ ہم نے یہ بات بتائی تھی محترم بھائیوں، اسی طرح کا دھوکہ یا دھوکے کی طرف جانے والی چیزیں اس کو شریعت منع کرتی ہے. جیسے ایک مثال دی گئی تھی کہ اگر کوئی تالاب ہے اس میں کچھ مچھلیاں ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی مچھلیاں ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ اسی طرح سے لمسم نہ بیچا کرو، اس لیے کہ خریدار کو بھی نہیں معلوم وہ کس کی پیمنٹ کر رہا ہے اور جو بیچنے والا ہے اس کو بھی اندازہ نہیں یا وہ بتا نہیں رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ممکن ہے کہ آپ عمدہ مچھلی کی توقع رکھیں اور اس سے بالکل نارمل قسم کی مچھلی نکلے جو آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے. یا کبھی ایسے بھی ممکن ہے کہ وہ سمجھے کہ اس میں عام سی مچھلی ہے لیکن مہنگی قسم کی مچھلی نکل آئے تو اس کا نقصان ہے بیچنے والے کا. تو شریعت چاہتی ہے کہ نہ آپ کو نقصان ہو نہ اس کو نقصان ہو. اسی طرح سے کوئی جانوروں کے لیے کبھی وہ یہ کیا کرتے تھے کہ مثلا بکری ہے اور اس کے بارے میں یہ امید ہوتی کہ مہینے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد اس کے ہاں کوئی بچہ ہوگا تو وہ پہلے ہی سیل کر دیتے. اس سے منع کیا گیا کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب پیدا ہوگا تو وہ کس طرح کا ہوگا، آپ کے لیے مفید ہوگا نہیں ہوگا، صحیح سالم پیدا ہوگا یا کوئی اس کے اندر عیب ہوگا. تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہونے پائے. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں سے منع کیا جس میں دھوکے کے امکانات ہوں. ایک اور بات ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز مارکیٹ میں جاتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ نے بھاؤ تاؤ طے کر لیا، اس کے ساتھ بات پوری کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کا مائنڈ بدل جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہ لیں اس کو، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی یا کوئی اور آپ کا پروگرام بن گیا تو پھر کیا کیا جائے گا. ایسی صورت میں شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو خریدار ہے اگر آپ پر ہمدردی کرتے ہوئے معاہدہ طے ہونے کے باوجود آپ کو ریلیز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ قانونی طور پر پابند نہیں ہے کہ آپ کی جو چیز آپ کو سیل کی گئی واپس لے لے، پابند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمدردی کرتا ہے، واپس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں. تو یہ اس کی طرف سے آپ کے لیے ایک فیور ہوگی، ہمدردی کی بات ہوگی. مان لیجئے کہ آپ مارکیٹ میں گئے اور مارکیٹ سے آپ نے ایک چیز خریدی، گھر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ کے والد صاحب بھی وہی چیز لے کر آئے ہیں. اب وہ آپ کے لیے بیکار ہو گئی. اب آپ دوڑے دوڑے دکان پر آتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو وہ چیز گھر میں ہے لہٰذا آپ واپس لے لیجئے. دکاندار کہتا ہے کہ میں نہیں لوں گا، یہ کہہ سکتا ہے وہ قانونی طور پہ، لیکن اگر وہ واپس لے رہا ہے تو یہ فیور ہے.
اور شریعت کہتی ہے کہ اس طرح کی فیور تم کرو تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے۔ کبھی ایسے کسی کے ساتھ بھی ہیپن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا انداز دیا حکم کا، من اقال مسلمن بیعتہ اقال اللہ عثرتہ۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو اس طرح کی چھوٹ دیتا ہے اپنی خرید و فروخت اور تجارت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی اس کو چھوٹ دے گا، ایک ہمارے لیے بینیفٹ ہوگا۔ تو اس لیے ہمدردی کا پہلو ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے صرف رولز کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں، ایک بار آپ دکان سے نیچے اتر گئے بس واپس لے جاؤ، خبردار جو واپس لے آئے۔ اب وہ بیچارہ پریشان حال ہے کہ پیسے کم تھے اور وہ گھر میں ایک اور چیز آ گئی تو میں کیا کروں، تو آپ اس کو واپس نہیں لے رہے ہیں۔ قانونی طور پہ تو آپ کو حق ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو خریداری کے اندر آپشن سے تعلق رکھتی ہے، اختیار۔ اختیار کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو یہ شرط رکھتے ہیں کہ میں یہ خرید تو رہا ہوں لیکن بعد میں اس کو میں چیک کروں گا، اگر صحیح نکلے گی تو ٹھیک ہے میں رکھ لوں گا، نہیں تو واپس لینا ہوگا آپ کو۔ تو یہ ہے کنڈیشنل خرید و فروخت، مشروط خرید و فروخت۔ شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ جیسے اس سے پہلے ایک موقع پر گزرا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ جو ہے اونٹنی وغیرہ بیچتے تو 2-3 دن دودھ نہیں نکالتے تھے۔ اب آدمی دھوکے میں آ کر خرید لیتا، اب 2 دن یا 3 دن کے بعد جب دودھ نکالتے تو وہ نارمل دودھ دیتی، پہلے دن کی طرح نہیں دیتی، تو اب وہ خریدار کے لیے نقصان ہے۔ تو شریعت اس میں ایک اور رول بنا رہی ہے کہ وہ اختیار، خریدار اگر کوئی چیز خرید لیتا ہے تو اس کے اندر اختیار بھی ہے کہ بعض چیزوں کے اندر 3 دن کا اختیار رکھا گیا کہ وہ 3 دن تک چیک کر لے، پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو واپس لا سکتا ہے۔ اور بعض چیزیں دونوں کے درمیان جتنی اگریمنٹ ہو اتنی دیر کے لیے وہ اختیار ہوگا۔ اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر کوئی فالٹ نکلتا ہے کہ آپ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، بتا کچھ رہے ہیں، بیچ کچھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ عیب کی وجہ سے اگر واپس کرے گا تو آپ کو لینا ہی لینا پڑے گا۔ اور بعض ممالک میں اس پر عمل ہوتا ہے، اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں آپ کی پسند کی نہیں نکلی وہ چیز یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ کمپنیاں واپس لے لیتی ہیں اس چیز کو، اور بعض جگہ قطعاً واپس نہیں لیتے۔ تو شرعی طور پر ہم دیکھیں گے تو یہ اختیار ہونا چاہیے، خاص طور پر ان چیزوں میں جن میں دھوکے کے امکانات ہوں۔ جیسے دیکھیے اذا تبع الرجلان فکل واحد منہما بالخیار ما لم یتفرقا، کہ پہلی چیز تو یہ اختیار کا ایک یہ ہے، ایک ہی مجلس میں کوئی خریداری ہو رہی ہے، بھاؤ تاؤ ہو گیا، پیمنٹ ہو گئی، اور اس کے بعد میں آپ دکان سے چلے گئے، اب اختیار ختم، چوائس ختم ہو گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ پہلے سے شرط رکھتے ہیں کہ میں 3 دن تک یہ چیک کر سکتا ہوں، اگر پسند نہ آئے واپس لاؤں گا، تو 3 دن تک وہ واپس لائے تو آپ اس کو لے لیجئے، چوتھے دن نہ لیجئے، کیونکہ آپ نے جو ٹائم دیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جیسے کچھ چیزیں، مثال کے طور پہ آپ دکان سے گوشت خریدنے کے لیے گئے، اب آپ نے اپنی پسند کا پیس کٹوایا، اب گھر میں لاتے ہیں تو اماں جان کہتی ہیں کہ یہ کیوں لے آئے تم، نہیں چاہیے واپس کرو۔ اب واپس لے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کٹی ہوئی حالت میں دوسرا کسٹمر نہیں خریدے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ جو ہے آپ کے لیے اختیار نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ جب آپ دکان سے آ گئے ختم، یعنی مجلس بدل گئی تو وہ پروگرام بدل گیا، اب جو آپ لے لیے وہ لے لیے۔ اب آپ کو پسند نہیں ہے تو امی جان کو سمجھائیے کہ کل سے میں ٹھیک سودا لاؤں گا، آج جو ہو گیا تم قبول کر لو اس کو، مگر یہ ہے کہ آپ لے جا کر دکاندار کو تنگ مت کیجیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خراب نہیں ہوتی، وہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی عیب نکل آیا جو آپ کو نہیں معلوم تھا۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ کوئی چاول وغیرہ خریدنے کے لیے گئے، بڑا بیگ، سیمپل اس نے بتایا بڑا نائس فرسٹ کلاس چاول ہے باسمتی، لیکن گھر میں لائے تو پتہ چلا یہ تو موٹا کچھ عجیب سا چاول نکل آیا اندر سے، تو اب یہ عیب ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں آپ جب لے جائیں گے وہ پابند ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیگ تم کھول دیے میں نہیں لوں گا واپس۔ بیگ نہیں کھولتے تو آپ کو معلوم کیا ہوتا اندر باسمتی ہے یا کون سا چاول رکھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے، دکاندار کو واپس لینا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر جو نقص تھا وہ آپ کو نہیں بتایا۔ اسی طرح سے آپ کوئی کپڑا خریدنے کے لیے گئے،
دیکھا اچھا کپڑا ہے، آپ نے کہا کہ 3 میٹر دے دو، اب وہ 3 میٹر کاٹ دیا، لیکن بیچ میں جو ہے کوئی ڈیمیج تھا وہ آپ کو نہیں بتایا، آپ نے دیکھا نہیں، جب گھر میں آئے یا ٹیلر کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر اتنا بڑا ڈیمیج ہے اور اس سے کوئی چیز سلوائی نہیں جا سکتی، پھر کیا کریں گے؟ واپس اس کو دے سکتے ہیں آپ، اور وہ بیچنے والا پابند ہوگا کہ وہ واپس لے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا ڈیمیج ہے، نقص ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی مثال میں نے دی گاڑی وغیرہ کار کی، کہ آپ گاڑی دیکھتے ہیں بڑی اچھی دکھائی دی، لے کر آئے، بعد میں دیکھا کہ اس کے اندر کوئی زیادہ نقص ہے، کوئی ایسی گڑبڑ ہے جس کو بدلنے سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو آپ لے جا کر اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے عیب کے اندر۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دیکھے بغیر آپ خرید لیے، آپ شرط یہ رکھ سکتے ہیں کہ میں دیکھ کر پھر پیسے دوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک گھر ہے 3 بیڈروم کا، یہ کوالٹی ہیں، ساری باتیں زبانی بتائی گی، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ اس کا سودا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے اتنی قیمت، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھوں گا اس کے بعد کنفرم کروں گا۔ تو جب آپ جا کر دیکھتے ہیں 3 بیڈروم کا تو گھر ہے، لیکن وہ بیڈروم اتنے ہیں کہ اس کے اندر بچے کا جھولا ہی آ سکتا ہے، یعنی اتنے چھوٹے ہیں، یا اس میں کوئی اور بات ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے شرط یہ رکھی تھی کہ میں دیکھوں گا اس کے بعد پیمنٹ کروں گا۔ تو ایسی صورت میں بھی آپ کو پورا اختیار حاصل ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سيد الكونين وكن سيد الكونين والثقلين۔ ناظرین، ہم بتا رہے تھے کہ خرید و فروخت میں اختیار، چوائس بعض جگہوں پر ضروری ہوتا ہے۔ بعض چیزوں میں جب آپ خرید کر دکان سے نکل جائیں تو اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور بعض چیزوں میں کوئی عیب نکل آئے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ واپس کریں، اور دکاندار کو ضروری ہوگا کہ وہ واپس لے آپ کی چیز۔ یا اسی طرح سے آپ کوئی کنڈیشن پہلے سے طے کر لیتے ہیں تو کنڈیشن کے مطابق دونوں کو عمل کرنا ہوگا۔ یا اگر کوئی چیز آپ دیکھے بغیر خریدتے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ کی وہ مرضی کی چیز نہ نکلے تو آپ جو سودا ہے اس سے وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر جو بڑے کاروباری ہیں، خاص طور پر جیسے زمین اور اسٹیٹ ایجنٹ یا اس طرح کے لوگ جو زمین یا پلاٹ یا گھر وغیرہ کے کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ تو دیکھیے آج کی مارکیٹ ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کی رہنمائی فرمائی، بہت پہلے سے اس کی ہدایات دیں کہ اگر یہ سچویشن ہو تو یہ کرو، یہ کرو۔ اسی طرح سے ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اچھے مقصد سے جاتے ہیں لیکن دکاندار جو ہے دھوکہ دے دیتا ہے، واپس آپ لاتے ہیں تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سے کلیئر کر دینا چاہیے کہ اس میں دھوکہ بازی ہوگی تو میں واپس کروں گا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کوئی چیز خریدتا ہوں تو لوگ مجھے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ذرا ہم کہتے ہیں نا سیدھے سادھے آدمی تھے وہ، تو ان کی سیدھے پن کو دیکھ کر بعض اوقات دھوکہ دے دیتے تھے لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم اب آئندہ سے جب خریدو تو کہو کہ اذا بایعت فقل لا خلابہ، کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ پھر بھی دھوکہ ہو جائے گا تو وہ واپس آپ کر سکتے ہیں، وہ واپس لینے کا ذمہ دار ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سے اتنی برکت ہوئی کہ بعد میں نے جو بھی خریدا اس میں فائدہ ہی ہوا، دھوکہ نہیں ہوا۔ پہلے ہمیشہ دھوکہ ہوتا تھا، جب آپ نے یہ جملہ سکھایا تو اللہ کی توفیق اس کی اتنی برکت ہوئی کہ اس کے بعد کوئی دھوکہ اس کے اندر نہیں ہوا۔ یہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں دھوکے سے ہمیں روک رہی ہیں، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ اٹھاؤ، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ یہ ہے بزنس کا اصول۔ اگر اس میں آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو قبل اس کے کہ ہم نیا چیپٹر شروع کریں آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، اگر میں دکاندار ہوں اور میں نے کوئی چیز ایک کسٹمر کو بیچا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں ڈیفیکٹ ہے، تو کسٹمر جا کے دیکھتا ہے کہ اس میں ڈیفیکٹ ہے، تو اگر وہ مجھے واپس دیتا ہے تو اس میں میرا بھی نقصان ہے، تو کیا اس حال میں کیا ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس کو کہ نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز فروخت کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا عیب ہے، انجانے میں آپ بیچ دیتے ہیں اور وہ لے جا کر دیکھتا ہے، واپس لے آتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں صحیح تو یہ ہے کہ جب وہ لائے گا تو آپ اس کو واپس لے لیں، اس لیے کہ آپ کے اور اس کے درمیان جو سیل ہوئی تھی اس میں دھوکہ سامنے آ گیا۔
باقی رہا آپ جہاں سے خریدے تھے آپ وہاں پر چلے جائیں، ان سے آپ گفتگو کریں کہ اس کے اندر یہ فالٹ تھا. اگر آپ مناسب طریقے سے بات کریں گے تو شاید آپ کا بھی نقصان ختم ہو جائے. اور اگر کسی وجہ سے وہ نقصان آپ کا پورا نہ بھی کرے تو آپ کو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ چونکہ آپ کو دھوکہ ہوا آپ اس کو دھوکہ دے دیں، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. اس لیے پہلا جو طریقہ ہے کہ آپ سے جو خریداری کیا آپ اس کو جو بھی حق ہے اس کا دے دیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت دینے والا ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہم جو دوسرا جو باب شروع کر رہے ہیں، یہ خرید و فروخت، لین دین، کاروبار، زندگی گزارنے کے اندر بہت ہی سیریس باب ہے، بہت اس کے اندر سنجیدگی کی ضرورت ہے. ہم اپنی گزارش کریں گے اپنے تمام معززین سے جو دنیا بھر میں پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ اسی محبت اور شوق کے ساتھ آپ ان باتوں کو بھی سمجھیں جو اس چیپٹر میں بیان کی جا رہی ہیں. یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے. یہ چیپٹر ہے ربا کا. ربا کہتے ہیں سود کو، انٹرسٹ کو. سود یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اس وقت وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے. گھر گھر اس سے متاثر ہے الا ماشاء اللہ. ملکی سطح پر دیکھیں، آپ علاقائی سطح پر دیکھیں، آپ گھریلو سطح پر دیکھیں، کہاں کہاں یہ وبا سرایت کر گئی ہے. اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب بلوغ المرام کا ایک مکمل چیپٹر تیار کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں جو باتیں فرمائی ہیں وہ اس میں کچھ باتیں جمع کی گئی ہیں. اگر ان باتوں کو کوئی آدمی سمجھے، پڑھے، پھر وہ مسلمان ہو اور اس کے خلاف کرے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی ایمان برسالت ختم ہو گیا یا کیا ہوا. اس میں دیکھیے قرآن کریم میں کیا اصول پیش کیا گیا وہ بھی ہمارے ذہن میں ہو. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے اس باب میں جو کچھ کہا گیا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اس باب کو تاجر حضرات، کاروباری لوگ یا گھریلو افراد بہت توجہ کے ساتھ سمجھیں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کس کس طرح کی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. قرآن کریم سورہ بقرہ آیت 275 سے لے کر 280 تک آپ لوگ سارے گھر میں پڑھیں اس کو. اور جو معززین ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. ڈفرینسز آف اوپینین کی کوئی بات نہیں ہے، اختلاف رائے اس کی کوئی بات نہیں ہے، یہ علماء کی رائے ہے یہ بھی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات. سورہ بقرہ قرآن کا حصہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت 275 سے 280 اٹھائیے قرآن، پڑھیے آپ بھی، دیکھیے اس میں کیا کہا گیا. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے خرید و فروخت، بزنس سے جو نفع حاصل ہو، پرافٹ، اس کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، اور ربا اس کو حرام قرار دیا ہے. حرام، unlawful according to Islamic شریعہ، حرام ہے، prohibited. اور اس میں کلیئر کٹ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. نمبر 2، اگر کوئی اس میں انجانے میں انوالو ہو گیا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا سود کا حکم شرعی لحاظ سے، انوالو ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں اسی میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. کا معنی یہ ہوا کہ مومن ہوں گے تو سود کو چھوڑ دیں گے. سود لیں گے تو آپ کا ایمان ڈیمیج ہو جائے گا، آپ کے ایمان پر کوسچن مارک لگ جائے گا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو کیوں اپ کرو. نمبر 3، اگر آپ مومن ہیں بھی پھر سود نہیں چھوڑتے، سود میں انوالو ہیں، سود پر گھر لیا، سود پر کار لی، سود پر بزنس چلا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ سنیے قرآن کی انہی آیات میں کیا کہا گیا، یہ اللہ کا فرمان ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حرب، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ. اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ میرے زور بازو میں اتنا دم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے لڑ کر جیت سکتا ہوں، پھر تو کر سکتا ہے سود. مگر کون ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ کر جیتے؟ اس سے آپ سمجھیں حرب، جنگ ہے. اور پھر سود آپ لیتے ہیں مثلا 20 سال کے لیے، مثال کے طور پہ، یا 10 سال کے لیے. 10 سال کے لیے آپ نے سود لیا، 5 سال کے بعد آپ کی وفات ہو گئی،
تو آپ قبر میں کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مغفرت کہاں ہوگی؟ نجات کہاں ہوگی اس کی؟ پھر میدان محشر میں کیسے ٹھہر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے۔ اب نبی سے جنگ کرتے ہوئے کوئی آدمی جائے تو حوض کوثر کا پانی اس کو ملے گا؟ شفاعت اس کو ملے گی؟ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کرتے ہوئے جائے تو اللہ تعالیٰ کی نجات اور مغفرت ہوگی؟ یہ ہے قرآن، یہ لوگوں کی باتیں بھی نہیں ہیں۔ آپ خود اپنے گھروں میں قرآن مجید کو اٹھائیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے، اور اس میں ایکسکیوز بھی نہیں ہے کہ آپ سود جو ہے صرف قرض لے رہے ہیں سود پر، یا دینے والا، یا کوئی ایسے بہانے کرے، نہیں، بہانوں کے سارے دروازے ان ایڈوانس بند کر دیے گئے۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سخت الفاظ بہت کم نکلے ہیں۔ جب حدود اللہ کی کوئی پامالی کرے تبھی آپ کی زبان سے سخت الفاظ نکلے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، بالکل اتھینٹک حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا کھانے والا، کھلانے والا، اس کو لکھنے والا، کاتب، رائٹنگ کرنے والا، کلرک ہو، سیکریٹری ہو، جو سودی کاروبار یا سودی چیزوں کو لکھنے والا، اس میں وٹنس بننے والا، یہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر کے ہیں، گناہ میں شامل، سب برابر کے، کہ آپ دیں، لیں، گواہ بنیں یا اس کے کام یا کانٹریکٹ لکھیں، سب کے سب کیا ہوں گے؟ گناہ گار۔ اور پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں پر سب پر لعنت ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا سخت لفظ ہے، لعنت کا لفظ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لعنت فرمائیں، پھر اس کی نجات کا کیا انتظام ہوگا؟ اس کی شفاعت کا کیا انتظام ہوگا؟ اسی لیے یہ چیپٹر کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سیرت ہے، یہ بھی حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں اتنا سخت حکم دیا گیا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اور آپ نے فرمایا 73 یہ کوالٹیز کا سود ہوتا ہے، 73 درجات ہیں، رینکس، اور اس میں سب سے سمپل، سب سے ہلکا، اس کا گناہ کتنا ہے؟ جیسے کوئی آدمی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ۔ کوئی تصور میں لا سکتا ہے؟ خود اپنی ماں کے ساتھ بیٹے کے تعلقات ہوں، یہ جتنا گھناؤنا ہے، آپ نے فرمایا سود کی ہلکی جو قسم ہے، سمپل جو قسم ہے، وہ اس کے برابر۔ تو جو بھاری ہوگی وہ کتنی ہوگی، کتنا سخت ہوگا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم ذرا اپنے گھر گھر کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سود کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہاں وقت ہو رہا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی معلومات اور مزید باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما